بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم رسول برکت کے لیے جو شریف پڑھ لیجیے اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد باقر الجود والکرم وعلى آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 کا درس ہونے والا ہے. یہ آیت کریمہ کی بات جو آیت کریمہ ہے در حقیقت آج کا عنوان وہ ہے. گزشتہ درس میں نظر و قسم اور نظر کے حوالے سے تفصیل سے بات کی. اللہ آپ کو فرمائے اپنی رضا کے لیے ہم سب کے لیے ذریعہ آخرت اور کوشش کر رہے ہیں سبب بنائے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی. تو اب نظر کی بات ہو نیاز کی بات ہو صدقات نافلہ کو یا صدقات نافلہ اللہ پاک فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی. اگر تم صدقہ ظاہر کر کے کرو فنعما ہی تو بہت اچھی بات ہے. صدقہ دیتے وقت ظاہر کریں اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ. اور اگر تم اس کو چھپا کر کے دو فقیروں کو تو یہ اس سے بھی بہتر ہے. ظاہر کرے بھی تو بہتر ہے اور چھپا کے دیے بھی تو بہتر ہے. لیکن اس میں تھوڑی سی فرق ہے. تھوڑا فرق یہ ہے فرائض اور واجبات کو ظاہر کرنا افضل ہے اور نفلی صدقات کو چھپا کر دینا افضل ہے. فرض صدقے واجب جیسے رمضان میں یہ اس لیے دیں تاکہ دوسرے اگر کوئی بھول گئے ہو تو آپ کے دینے کی وجہ سے ان کو یاد آ جائے. تو نفلی صدقہ چھپا کر دینا بہتر ہے. واجب صدقہ جو آپ کے اوپر ہے واجب نظر وغیرہ جو ہے یہ آپ کو یہ ظاہر کر کے دینا افضل کہا ہے. باقی قرآن پاک میں تو دونوں کو اچھا کہا گیا لیکن چھپا کر دینے کو جو بہتر کہا گیا اس لیے میں نے یہ تقسیم کیا کہ چھپا کر دینا کون سا صدقہ بہتر ہے. وہ نفلی صدقہ چھپا کر دینا. جیسے اب ہم جا رہے ہیں کوئی مانگنے والا موجود ہے والی موجود ہے تو اب جاتے جاتے ایک دم بالکل پر ہم دے دیا یہ بہتر ہے. لیکن جو مانگنے کے لیے آئے ہیں ان کو جو ہے آپ آل اولاد کو بلا کے دیکھو بیٹے کیا کر رہے ہیں تو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ تمہارے اوپر کمپلسری ہے تم بھی مہربان دینا. تو رغبت دلانے کے لیے فرائض اور واجب. نفلی تو فرض واجب ہے نہیں اس لیے نفل میں بہتر ہی ہے چھپا کر دینا. فرائض اور واجبات کو ظاہر کر کے دینا. اللہ سبحانہ آگے فرماتا ہے کہ اگر تم دو گے تو یہ بہتر ہے صدقات نافلہ چھپا کر کے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ اور تمہارے گناہوں میں سے کچھ گناہ صدقات نافلہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میٹ دے گا. صدقات نافلہ سے پارٹ نمبر 19 میں بھی ایک آیت کبھی پیش کیا تھا کہ خیر خیرات جو ہم کرتے ہیں تو یہ بڑی بڑی بلاؤں کو ٹالنے میں کام آتا ہے. آپ سمجھیے کہ آپ گاڑی بجا رہے ہیں آپ کی ساری گاڑی آگے والی ایکسیڈنٹ کر گئی آپ کی گاڑی بچی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 1 روپیہ کسی غریب کو آپ نے دے دیا تھا ان کی دعا لگ گئی. تو چھوٹے چھوٹے جو صدقے خیر خیرات کرتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. بڑے بڑے گناہ اور بڑی بڑی مطلب تکلیف اور مصیبت کی چیزیں اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے معاف کر دیتا ہے بیٹ دیتا ہے. یہ کرتے رہنا چاہیے. بلکہ مدینہ جانے والوں کو تو ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں میں کہ وہاں جو ہے گیہوں وغیرہ بیچتے ہیں حبشیہ وغیرہ دیکھے ہو گیا چھوٹے چھوٹے پٹی میں لے کر کے بیچتے ہیں. پولیس وغیرہ دوڑاتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں لیکن وہاں بیچتے ہیں کبوتر کو دینے کے لیے. تو اور راہوں میں جو یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں مدینہ میں بھی جا کے کیا ہے کہ جو حد صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ایسا نہیں بول رہا. مکہ مدینہ جا کے رسول پاک کے دیار میں مانگنے والا صحیح ہی ہوگا وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے وہاں کے فقیروں پر ڈسکس کریں تو تباہی آ جاتی ہے.
رسول کی بارگاہ میں وہاں بھاگ رہے ہیں تو آپ اتنا وہاں کے فقیروں کو تو آنکھ بند کر کے دو، وہ تمہارے تاجدار سے بھی افضل ہے، تو رسول کے بعد فقیر ہے، بارگاہ رسالت کے فقیر ہے۔ وہاں بھی لوگ، ہمیں جاتا تھا کبھی زیارت کرنے کے لیے، تو ہمارے بازو میں کچھ لوگ اسٹینڈر بھی ہوتے ہیں نا، کہ آپ جو ان کو دیے تحقیق کریں کیا؟ دل میں چوٹ بھی لگتی تھی، ڈر بھی لگتا تھا۔ ایک لفظ کہتا تھا، یہ فقراء مدینہ ہے جن کی شان نازل ہوئی ہے قرآن میں، یہ مدینہ کے فقراء ہیں جو ہمارے انڈیا کے مالداروں سے افضل ہے۔ اس لیے ڈسکس وغیرہ نہیں کرنا، دے دینا، ایک دم عمل کا دار بدار، یہ تو کریں آپ نیت اچھی رکھ کر کے دے دیں، جہاں آپ کو ڈسکس کرنا ہے وہاں دوچ رکھو، دینے کے بعد دیتے وقت ڈسکس کریں۔ یہ اللہ آگے فرماتا ہے واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہاری کرتوت سے باخبر ہے، تم جو کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، تمہاری نیتوں کو سمجھ رہا ہے کہ تم جو دے رہے ہو اچھی نیت کے ساتھ دے رہے ہو، اگرچہ لینے والا غلط ہے۔ ہوتے ہیں حبشیہ لوگ بدماشی کرتے ہیں، لیکن مدینہ کے حبشیوں کو بھی کچھ مت کہنا، ارے وہاں کی مطلب وہاں کی کیلی وغیرہ کا ادب کرنے کا حکم ہے، کنکڑی کا ادب کرنے کا حکم ہے، تو انسان کا کس کا ادب نہیں کرے، اس لیے کچھ بھی نہیں کہنا، دینا تو دینا، نہیں دینا تو نہیں دینا، بس الٹا پلٹا نہیں کہنا۔ کبھی موقع ملے جائیے انشاءاللہ وہاں گیہوں وغیرہ لے کر کبوتروں کو کھلائیے، میرے آقا کے در کے کبوتر ہے، دعا ہے آپ لوگ جو گئے ہیں بار بار جائیں، جو نہیں گئے ہیں وہ ایک بار ضرور جائیں انشاءاللہ، اللہ پاک کی سب شرف عطا فرمائے۔ اللہ بما تعملون خبیر، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 271۔ اب جو آیت کریمہ آ رہی ہے وہ بڑی اہم آیت ہے، خاص آج کی نئی جنریشن تھی، میرے نام بند ہو رہے ہیں، آیت نمبر 271 تک کا ہو گیا۔ آج کی نئی جنریشن کے لیے آیت کریمہ خاص طور سے لیس علیک ھداھم، توجہ دیجیے، بڑی توجہ سنیے، آپ پر لوگوں کو ہدایت دینا ضروری نہیں ہے۔ تھوڑی دیر تک میں چپ اس لیے ہوں تاکہ اگریشن پورا ہوا۔ آپ پر اے حبیب لوگوں کو ہدایت پر رکھنا، ہدایت دینا آپ پر، آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، آپ پر فرض نہیں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جو بھی آپ مانیں۔ اس آیت کریمہ سے بڑا امت کا ایک طبقہ پھسلنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ نبی کے بھی ہدایت نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے، تک قرآن کی آیت کریمہ پیش کر رہے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے، کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبی کے ذمہ کرم پر جو ہدایت نہیں ہے وہ کون سی ہدایت مراد ہے، اور اللہ کے جو ذمہ کرم پر ہے وہ کون سی ہدایت ہے۔ ہدایت کی اصل دو قسمیں ہیں، دو کوالٹی، جو میں اہدنا الصراط المستقیم کے حوالے سے بتا چکا ہوں۔ ایک ہے ہدایت منزل تک پہنچانا، اور ایک ہے ہدایت راستہ بتانا۔ لیکن جھوٹی سی مثال، آپ نے مجھ کو کہا کہ 4 منٹ تک مجھے آپ لے کے چلیے نا، میں لے کر چلا گیا، لیکن اگر میں کہہ دوں کہ نہیں ایسے جاؤ ویسے جاؤ ایسے جاؤ ویسے جاؤ ایسے جاؤ ویسے جاؤ، تو یہ ہے بتانا، یہ چلانا نہیں۔ لیکن اگر میں لے کر کے گیا تو یہ ایک چلانا ہوا، یعنی منزل تک پہنچ گیا۔ دونوں ہدایت ہی ہے، لے کے بھی گیا ہوں میں تو آپ میری ہدایت ہوئی، اور توجہ دیجیے گا بتا بھی دیا میں تو یہ بھی ہدایت ہی ہوئی، دونوں ہدایت ہی ہے۔ اب یہاں پر لفظ ہدایت کے عربی لفظ ہے، ہدایت کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا اور راستہ چلانا، دونوں معنی۔ آپ نے صرف بتا دیا یہ بھی ہدایت کیا، لیکن آپ انگلی پکڑ کر لے کر چلے گئے یا بیک پر بٹھا کر لے کر چلے گئے تو یہ بھی ہدایت ہوئی۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ لے کر اگر گئے آپ تو جانے والا گمراہ نہیں ہوگا، اور بتا دیے آپ تو یہاں گمراہی کا تصور ہے کہ راستے میں بھٹک سکتا ہے، تو ہدایت ہی ہے دونوں جگہ۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جہاں کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پہلو آئے ہیں کہ آپ ہدایت نہیں کر سکتے، جیسے پارہ نمبر 20 میں بھی ہے انک لا تہدی، آپ ہدایت نہیں کر سکتے، لیس لک من الامر شیء، آپ کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہدایت دے دیں۔
یہ سب جملے جہاں کہیں بھی ہدایت کے اعتبار سے یا اختیار کے اعتبار سے نفی آئی ہے، اس سے مراد منزل مقصود کی نفی ہے۔ اگر جملہ نہیں سمجھے تو کھل کر بتائیں، وہ بائک پر لے جانے والے پہلو ہیں۔ آپ منزل تک پہنچانا یہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، راستہ بتانا یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ تو نبی کی جو شان ہوتی ہے، راستہ دکھانا نبی کی شان ہوتی، منزل تک پہنچانا نبی کی شان نہیں ہوتی۔ منزل تک پہنچانا یہ اللہ پاک کی شان ہے۔ اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم میں ترجمہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ دکھایا تو تیرے نبی نے، بتایا تیرے نبی نے، لیکن بتانے میں چونکہ گمراہی کا پہلو ہے، چلانے میں نہیں ہے، اور چلانے کی ذمہ داری تیری ہے۔ تو اے اللہ ہمیں چلا۔ اللہ پاک چلاتا ہے، نبی بتاتے ہیں۔ تو ہدایت کا جو کانسیپٹ ہے، اگر اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے تو چلانا مراد ہوتا، اور نبی کی طرف نسبت ہے یا اللہ کے محبوب بندوں کی طرف نسبت ہے تو بتانا مراد ہوتا۔ اب یہاں پر جو کہا گیا آپ لوگوں کی ہدایت نہیں کر سکتے، تو اب یہاں پر نبی کی طرف جو نسبت ہے تو مراد یہ ہے کہ آپ منزل تک نہیں پہنچا سکتے۔ منزل تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے۔ چنانچہ ابو جہل کو بھی آپ نے راستہ دکھایا، اتبا شیبہ کو بھی دکھایا، لیکن یہ لوگ منزل تک نہ پہنچے۔ ابو بکر کو بھی دکھایا، پہنچ گئے رب کی توفیق سے۔ تو چونکہ دکھانے میں گمراہی کا پہلو ہے، گمراہ ہوا بھی، دیکھیں نا، گمراہ ہوا بھی اتبا شیبہ ابو جہل کفاران مکہ ہوئے نا گمراہ، جبکہ نبی نے سب کو بتایا ہے منزل مقصود، سب کو بتایا ہے صراط مستقیم، سب کو بتایا اللہ رسول اللہ کیا ہے، توحید سب کو دیا۔ تو صراط مستقیم دکھایا اور بتایا یہ نبی کی شان ہے، اور نبی نے ایسا کیا۔ تو نبی کی جو شان ہے وہ دکھانا ہے، اللہ کی شان ہے چلانا۔ تو اب یہ ہدایت کا کانسیپٹ جہاں کہیں بھی آئے، اور اگر نفی آئے کہ اے نبی آپ ہدایت نہیں کر سکتے، تو آپ ان کی شان کے مطابق کہیے، یعنی آپ منزل تک نہیں پہنچا سکتے۔ اور جہاں کہیں بھی آپ دکھا نہیں سکتے، یہ ترجمہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ دکھانا نبی ہی کی شان ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں دیکھیے تفسیر الآیت بالآیت، پارہ نمبر 25 کی آیت قریب آپ دیکھیے، اسی حوالے سے اگر ہدایت نبی کی شان نہیں ہوتی تو پھر یہ آیت قریبہ نبی کی شان پہ اترتی ہی نہیں۔ دیکھیے سورہ زخرف آیت نمبر 52، لاسٹ ٹائم فرسٹ آیت قریب، نہیں زخرف نے شورا، زخرف سے پہلے پارہ نمبر 25 کی جو فرسٹ سورہ شورا ہے، اس کی لاسٹ آیت قریبہ سے فرسٹ خود اللہ پاک فرماتا انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ ہی ہدایت کرنے والے ہیں صراط مستقیم کی۔ دیکھیے اللہ پاک فرماتا لتہدی، ہدایت کرنے والے ہیں صراط مستقیم کی، اور یہاں پر فرما رہا ہے کہ آپ ہدایت کرنے والے نہیں۔ اب دونوں اپوز ہو گئے نا، ایک دوسرے کا اپوزٹ ہو گئے، اور دونوں نبی ہی کی شان میں ہے، تو کہنا پڑے گا کہ یہاں مراد ہے آپ منزل تک نہیں پہنچا سکتے، اور یہاں جو کہا جا رہا صراط مستقیم کی ہدایت کرتے، مطلب آپ صراط مستقیم دکھاتے ہیں۔ تو دکھانا آپ کی ذمہ داری ہے، پہنچانا رب کی ذمہ داری۔ یہ علمی پہلو فرق محسوس نہیں ہوگا تو گمراہ ہو جائے گا۔ اسی لیے آیت کریمہ کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کی کہ اس آیت کریمہ سے جو لوگ ایک عقیدہ ہمارے پاس وہ چیپٹر میں آیا ہے کہ ہدایت نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب بات پھر تو کون ہدایت دینا؟ نبی کے اختیار میں اگر ہدایت نہیں ہے تو کون ہدایت دینا؟ پھر قرآن تو نبی سے ملا، نبی کے بعد ملا ہے، نبی تو پہلے ہے، قرآن تو نبی کے بعد ملا۔ قرآن سے اگر ہدایت ہوتی صرف اولی، تو پھر قرآن کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ اس قرآن سے اللہ گمراہ بھی کرتا ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے۔ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر، قرآن میں کہا گیا اسی کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ گمراہی ہدایت تو ہو نہیں سکتی، سمجھ رہے آپ؟ تو اب قرآن ہدایت کرتا ہے تو قرآن گمراہ بھی کرتا ہے۔ تب اگر اس کا صحیح ترجمہ نہیں کریں گے، اس کی صحیح ترجمانی نہیں کریں گے، بے وضو اس کو پڑھیں گے تو یہ تو گمراہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ لیکن نبی راستہ صحیح ہی دکھاتے، وہ گمراہ وہ نہیں دکھا۔ اگر محبت سے جس کسی نے بھی نبی کو دیکھا مانا، وہ ہدایت ہی پکڑ رہے، سمجھ رہے؟ تو نبی کی شان ہی ہے ہدایت دینا، ہدایت کا مانا راستہ دکھانا، جس کو پرشین میں راہ نمودن بولتے ہیں، راستہ دکھانا۔ تو یہ بات دھیان میں رکھیے گا کہ ہدایت کا دو معنی ہے، اس کو اشتراکی معنی عربی زبان میں بولتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوگی، اس کے اندر چھوٹی سی مثال دے دو، رحیم کا دو معنی ہے۔ اللہ کی طرف نسبت ہو تو حقیقی قدیم رحیم مراد ہے، نبی کی طرف نسبت ہو تو اللہ کی عطا سے مراد ہے، تو رحیم قرآن ہی میں ہے۔
رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہے تو اللہ مراد ہے. رسول رحیم مراد ہے. پارہ نمبر 11 میں سورہ توبہ کی لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تو یہاں رسول پاک کی شان ہوئی اور رحیم ہی ہے, ایک ہی ورڈ ہے, جیسے وہاں ہدایت ایک ہی ورڈ ہے. تو اب دیکھیں گے کہ یہ نسبت کس کی طرف ہے. اللہ کی طرف ہے تو حقیقی مراد ہے, نبی کی طرف ہے تو مجازی مراد ہے, عطائی مراد ہے. تو ایسے ہی ہدایت اللہ کی طرف نسبت ہے تو منزل مقصود مراد ہے, اور اگر نبی کی طرف نسبت ہے تو راہ دکھانا مراد ہے. بس کئی ایسے مقام پر تو سورہ کہف میں آپ دیکھیے کبھی جب ایمان نہیں لاتے نبی پاک غمزدہ ہو جاتے تھے, رو پڑتے تھے, لوگ ایمان نہیں لاتے تو اللہ پاک کو ایک آیت اتارنی پڑتی, اے حبیب آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے, آپ کی ذمہ داری یہ ہے میں جو دوں وہ آپ دے دیجئے, بس میں جو آپ کو دے رہا ہوں آپ بتا دیجئے. یہ بتانا آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ اللہ نے دیا, یہ اللہ نے دیا, یہ اللہ نے دیا. یہ وحی الہی آپ کی ذمہ داری, وحی الہی کو غیر قوم تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ ایسا رو لیتے بیٹھے تو کیسا آپ کیے, آپ ایسا مت کیجیے. میں آپ کا کلمہ پڑھ رہا ہوں, لا الہ الا اللہ آپ کہیے, محمد رسول اللہ میں کہوں, بتائیے. تعلیف قلبی الفت مصطفیٰ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ایسا فرماتا ہے. اس سے بھی ایک بات ملتی ہے کہ آپ سب بالکل مومن ہو جائیں, یہ آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن خدا کا مقصد کچھ اور ہے. تو مشیت الہ, اب دیکھیے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابو طالب ایمان لائے, لیکن اللہ نے چاہا کہ عباس ایمان لائے. جملے میں غور کریں, اللہ نے چاہا, کیوں چاہا؟ حضرت جناب ابو طالب کا احسان کتنا ہے آپ تو خود سمجھ سکتے ہیں. یہ بہت عظیم الشان چچا ہے کہ سب نے جب ٹھکرایا تو واقعی اپوزیشن سے اتنا زبردست مقابلہ کیا انہوں نے, کہا تم کو جو کہنا ہے کہو, جو ماننا ہے مانو, لیکن میں اپنے بھتیجے کو چھوڑ نہیں سکتا. تو اللہ پاک کے رسول نے چاہا کہ نہیں میرے یہ چچا ایمان لائے, لیکن اللہ نے چاہا نہیں, توحید کا کانسیپٹ اور رسالت کا کانسیپٹ سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے ایسا کیا. حدیث میں آگا مشیت اللہ غلبت علی مشیتی, اللہ کی مشیت اللہ کے نبی کی مشیت پر غالب آ گئی. تو منزل تک پہنچانا یہ رب کی ذمہ داری ہے. ہدایت تو رسول پاک نے کیا, اے چچا قل لا الہ الا اللہ احاج بہا, قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج بہا عند اللہ. یہ بخاری کا جملہ ہے. یہ میرے چچا کہیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یعنی کلمہ پڑھیے, میں گواہی دوں گا اس کلمہ کی اللہ کی بارگاہ میں, میں حجت پیش کروں گا کہ آپ مومن ہیں. تو دیکھیے بتا تو دیا نا آپ نے کلمہ, لیکن اللہ پاک نے نہیں چاہا. حضرت عباس ایمان لائے. اب کیسے وہ ایمان لائے, کمال ہے. مسند کی روایت میں یہ ہے کہ جب ان کو قیدی بنایا گیا, بدر میں جتنے لوگ قیدی بنائے گئے تھے تو اپوزیشن میں یہ بھی تھے حضرت عباس. تو جب یہ قیدی بنائے گئے تو قیدی کے بارے میں ایک مشورہ چلا. ابو بکر صدیق, عمر فاروق, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب بیٹھے. سورہ انفال کی آیت میں آپ دیکھیں گے آیت نمبر 10 میں کیا کرنا چاہیے ان قیدیوں کے ساتھ. عمر فاروق نے کہا سب کو قتل کر دیا جائے, سب کو قتل کر دیا جائے. اور ابو بکر نے کہا نہیں قتل لے کے فدیہ لے کر کے سب کو چھوڑ دیا, فدیہ لے کے چھوڑ دیا. رحمت للعالمین کے سائے تلے ابو بکر رہنے والے, ان کے مشورے کو نبی نے قبول کیا. تو نبی کا بھی مشورہ یہی رہا. اب عمر نے کہا نہیں قتل کر دیا جائے, اگر ان کو چھوڑیں گے تو پھر دوسرے لوگ ابھی پھر شروع ہو جائیں گے, کیونکہ پہلی جنگ ہے, قتل کر دیا تو دوسری جنگ کے لیے ہمت نہیں کریں گے لوگ. تو اللہ پاک نے عمر فاروق کی اس رائے کو اتنا پسند فرمایا کہ ایک آیت اتار دیا, ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرہ. عمر کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جو عمر کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے. اب خطبہ میں پڑھتے ہیں جمعہ میں الموافق رأیہ للوحی والصواب سیدنا عمر ابن خطاب. تو الموافق رأیہ للوحی والصواب کا مطلب یعنی عمر کی وہ شان ہے جس کی رائے وحی الہی کے مطابق ہوتی, جس کا مشورہ وحی الہی کے مطابق ہوتا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری تو ابو بکر صدیق ایسے کرتے گئے, پھر ایک آیت اتری, لیکن اللہ پاک نے پہلے ہی یہ لکھ دیا تھا کہ ایسے ایسے مشورے ہوں گے, نبی کا یہ مشورہ ہوگا, ابو بکر کا یہ ہوگا, عمر کا یہ ہوگا. تو سنو اب یہ جو جتنے بھی لوگ پیسہ لے کر کے جن کو آپ قید کو رہا کیے ہیں, قیدی کو رہا کیے ہیں, یہ سب کھاؤ, 5واں حصہ نبی کے لیے اور اللہ کے لیے رکھ دو, جتنا ہے سب بانٹ لو. یہ اللہ پاک نے پہلے فیصلہ کر دیا. تو ادھر بھی شان ادھر بھی شان, توجہ دے رہے آپ. تو
یہ تو قیدی کا مسئلہ. حضرت عباس جب آئے سامنے تو کہا کہ تم پیسہ لاؤ, فدیہ دو اور اپنی جان چھڑاؤ. تو عباس نے کہا میرے پاس کہاں پیسہ ہے. نبی پاک نے کہا نہیں تیرے پاس پیسہ, چچا ہے سگے, تیرے پاس پیسہ نہیں ہے؟ نہیں ہے تو نہیں ہے. کہا چچی کو کے پاس تو چھوڑ کے آئے ہیں آپ. وہ جب آئے تھے اپوزیشن بن کر کے تو ایک تھیلی تھی, وہ ام الفضل ان کی بیوی کا نام ہے جو حضور کی چچی ہے, فضل ان کے بیٹے کا نام, حضرت عباس کے بیٹے کا نام ہے, حضور کے چچا زاد بھائی. تو ایک تھیلی اشرفیوں کی چھوڑ کر آئے تھے اور یہ کہہ کر آئے تھے کہ دیکھو میرے اور تمہارے درمیان یہ بات ہے, میں اور تو جانتی, بس اگر میں زندہ رہا تو پھر دو بھی آ کے کھائیں گے, اور مر گیا تو اپنا سامان لے لینا. ایسا کون بھی نہیں جانتا اس تھیلی کو. تو کہا کہ وہ چچی کو جو چھوڑ کے آئے. تو اسی وقت ایک جملہ کہا ہے, بیوی اور شوہر کے بیچ میں یہ جو معاملات ہوئے ہیں وہ وہاں تو کون بھی نہیں تھا. میں نے بتا بھی دیتا کہ کون بھی نہیں ہے یہاں پہ. واقعی تو سچا نبی ہے, میں ایمان لاتا ہوں. اسی یہ اس بنیاد پر, علم غیب کی بنیاد پر حضرت عباس ایمان لائے. حضرت عباس دیکھ رہے. تو اللہ پاک کے حالانکہ کوئی زیادہ کارنامہ نہیں ہے مصطفیٰ کے ساتھ ان کا. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ منزل مقصود تک پہنچانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. کس بہانے سے اللہ تعالیٰ منزل عطا کر دے گا پتہ نہیں. تو نبی کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری سے ہٹائیے نہیں. جو کوئی نبی سے ہدایت کی نفی کر رہے ہیں نہایت گمراہی میں ہو. جو یہ لکھتے ہیں نبی کے اختیار میں ہدایت نہیں ہے بہت بڑی گمراہی میں ہے. نبی ہی کے اختیار میں ہدایت ہے, نبی ہی کے اختیار میں, کیونکہ نبی ہی سے ہم کو اللہ ملا ہے, نبی ہی سے ہم کو قرآن ملا ہے, نبی ہی سے ہم کو نماز ملی ہے. تو جتنے بھی ہدایت کی چیزیں ہیں سب تو نبی سے ملے ہیں. تو پھر بھی ہدایت کا مطلب ہے منزل تک پہنچانے کی راہ. منزل نہیں, منزل تو اللہ پاک عطا کرتا ہے. تو منزل مقصود تک پہنچانا یہ رب کی ذمہ داری ہے, اور راستہ بتانا یہ نبی کی ذمہ داری ہے, نبی کی یہ شان ہے. جہاں کہیں بھی نبی سے ہدایت کی نفی ہو آپ صاف سمجھیے کہ جیسے کہ بارہ نمبر 20 میں انک لا تہدی, اے نبی آپ ہدایت نہیں کر سکتے, مطلب یہ ہے آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے. اور جہاں بھی جیسے بارہ نمبر سورہ شورى کی آیت بتایا میں نے 51 یا 52 کہ آپ ہدایت کرتے ہیں, اس کا مطلب منزل مقصود نہیں, راستہ بتاتے ہیں, صراط مستقیم بتاتے ہیں, راستہ دکھاتے ہیں, رہنمائی فرماتے ہیں. منزل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے. یہ بات اگر سمجھ میں علمی بات تھی. اب ترجمہ سنیے, لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. اب ترجمہ کیجیے, اے حبیب لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچانا آپ کے اوپر نہیں ہے. اب ترجمہ صحیح ہوا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آگے ولکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ ہی منزل مقصود تک پہنچاتا جسے چاہتا. یہ ترجمہ صحیح ہوا. اور دیکھیے وما تنفقوا من خیر فلانفسکم, اور جو بھی بھلائی آپ خرچ کرو گے فلانفسکم, تو وہ اللہ کے واسطے نہیں, وہ اپنے واسطے کر رہے ہیں. وہ سیونگ تو اللہ کے اکاؤنٹ میں, اللہ کے بینک میں کر رہے ہیں آپ, لیکن کر رہے ہیں اپنے واسطے کر رہے ہیں. فلانفسکم وما تنفقوا من خیر, اور پھر بابا, اور جو بھی آپ بھلائی کرو گے خرچ کرو گے یوفى الیکم, پورا اللہ پاک عطا کرے گا آپ کو, پورا عطا کرے گا. کوئی کمی نہیں ہے, اس کا ٹیکس اس کا ٹیکس یہ سب کچھ نہیں, پورا عطا کرے گا. اور بھی اللہ وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ. لیکن سنو ایک وارننگ ہے, یہ لینے کے لالچ میں نہیں کرنا, اللہ کی خوشنودی میں کرنا. بڑھتا پیسہ اس لالچ میں نہیں کرنا, سے بھی خوشنودی میں کرنا. تو کہہ رہا وما تنفقون, اور جو تم خرچ کرو گے الا ابتغاء وجه اللہ, یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا, ورنہ نہیں کرنا. اللہ کی رضا کے لیے کرنا مطلب ہاں کوانٹیٹی نہیں, کوالٹی. اللہ کی رضا خوشنودی یہ نیت میں ہو. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون, پورا اللہ تعالیٰ تم کو دے گا. وانتم لا تظلمون, اور کچھ بھی تمہارے اوپر ظلم نہیں, یعنی کچھ بھی کمی بیشی نہیں کہ نہیں تم دیر سے جمع کرے تھے اس لیے تمہارے کو کم مل رہا, ویسا نہیں. اللہ کی رضا کے لیے سب سے لاسٹ میں بھی خرچ کرو گے تو فرسٹ کے برابر دے گا. فرسٹ میں اگر کوئی رضا الہی نہیں ہے تو لاسٹ والے کو اعلیٰ عطا کر دے گا. رضا الہی مقصود ہے, وہاں آگے پیچھے مقصود نہیں ہے, کالا برا مقصود نہیں ہے. آپ کی نیت اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. دو بات آج کی گفتگو میں خصوصیت کے ساتھ دھیان میں رکھیے گا. جب بھی کوئی کتاب میں آپ کے پاس آئے نبی مجبور ہے, نبی مجبور ہے, لاچار ہے, وہ تو اپنے چچا کو نہیں بچا سکتے, اسی لیے میں نے چچا کی مثال یہ دی ہے آج خاص طور سے دھیان میں رکھنا. چچا کی مثال دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں نہ بچانے کا پہلو منزل مقصود کے اعتبار سے ہے, لیکن راستہ تو میرے آقا نے بتایا ہے جو ان کی ذمہ داری تھی. بھائی آپ کی ذمہ داری میں دے دو کہ بایولوجی سے پڑھاؤ تو آپ کیمسٹری کیوں شروع کر دو گے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے.
اللہ پاک نے جو ذمہ داری نبی کو دی ہے اور اسی پر فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کو دیا جا رہا ہے وہ پہنچانا ہے آپ کو، اس کے علاوہ نہیں. اور آپ کو کہا گیا کہ راستہ بتانا، تو یہ ہے آپ کی ذمہ داری. تو جہاں کہیں بھی چچا وغیرہ کی بات آئے، وہ چچا کو نہ بچا سکے تو وہاں مجبوری کا نام نہیں، بچائے تو ایسا کہ اپنی حق کے تبلیغ اور اپنے حق کے فرضیت جو تھا وہ ادا کر دیا. اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے نہیں بچا پاؤں گا، ایسا نہیں ہے. نبی اس لیے نہیں آتے، نبی تو اللہ کا پیغام پہنچانے آتے. تو پیغام کے اعتبار سے جو ان کی رسپانسبلٹی تھی ان میں آپ دکھاؤ کوئی کمی بیشی نہیں دکھا سکتے. تو جو ذمہ داری تھی نبی کو وہ پورا کر دی. باقی کیا کرے کیسے کرے وہ اپنے لاجک میں آپ یوز مت کرو. نبی اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے تب جا کر کہتے کہ نہیں یہ تو ذمہ داری، کیونکہ وہ پیغامبر یہ مخلوق کی طرف سے نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے ہوتا. تو وہ مشیت الہ کے تحت ہوا کرتا ہے جو بھی پیغمبر ہو. تو مخلوق کا جو لاجک ہے ان کو ضرورت ہے اور نہ ہی مخلوق کو ان کے لاجک کی ضرورت ہے. اللہ پاک کی جو وحی ہوتی ہے، اللہ پاک جو کہتا ہے وہی بس. اللہ پاک نے کہا بس کہہ دیا، ہاں کر دو تو کر دو. دیکھیے نا، نبی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابو طالب نے ایمان لایا تھوڑا اچھا ہوتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ عباس ایمان لائے. اللہ کے رسول راضی ہو گئے، تو کوئی اس میں ٹینشن نہیں، کوئی اس میں ضد نہیں. کتنی اچھی بات. تو حضرت فاطمہ تو زہرا کی ایک بھی یہ تھا میں تجھے نہیں بچا سکتا، میں نہیں بچا سکتا، پھر جنت کی سرداری کہیں کو دے رہا. صحیح ہے کہ نہیں؟ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ کون دے رہے ہیں؟ نبی ہی تو دے رہے ہیں. تو بچا نہیں سکتا سے مطلب اللہ کے مقابلے میں میرے کو یوز مت کرنا. جب اللہ رہے گا تو اے فاطمہ جب دینے والا ہی رہے گا تو میں تیرے کو کیوں دوں؟ دینے والا دے گا، یہ مطلب یہ دینے والا دے گا. تو جہاں کہیں بھی مجبوری کا الفاظی طور پر پہلو قرآن یا حدیث میں نظر آئے وہ سمجھیے گا کہ منزل مراد ہے، مقصد مراد ہے، توحید مراد ہے. ورنہ آپ اگر ذرا بھی نقص اور کمی نکالیں گے تو پھر ایمان میں کمی آ جائے گی. دعا پروردگار عالم آپ ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے، توحید و رسالت پر گامزن فرمائے، خصوصی درس کو قبول فرمائے، اختیارات مصطفیٰ ہدایت مصطفیٰ کے تلے جینے کی توفیق کامل عطا فرمائے. ہم سب کو ہم سب کی اولاد کو برکتیں عطا فرمائے، فیوز و برکات غوثیت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اپنے تمام محبوبوں کی برکتوں اور سعادتوں سے، ان کی توحید و رسالت کی محنتوں سے، مشقتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. گھر بار میں اولاد میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے، ہدایت کاملہ پر ہم سب کو گامزن رکھے. ہم سب کی ماں اور بہنوں کو عزت و آبرو عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، اس کی عزت کی حفاظت فرمائے. ہم سب کی دعاؤں کو ایک دوسرے کے حق میں قبول فرمائے. جو مر چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے، جو زندہ ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.